اس ای لیکچر میں ہم گفتگو کریں گے دا سنٹیکس ماڈیول ان سائیکو لنگوسٹکس۔ اس سے پہلے ہم مورفولوجیکل پروسیسنگ اور فونیٹک اینڈ فونولوجیکل پروسیسنگ پہ بات کر چکے ہیں پہلی ویڈیوز میں۔ پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ سنٹیکٹک پارسر کیا ہے اور ماڈیولیرٹی اور ماڈل میں فرق کیا ہے۔ تو مختصر سنٹیکٹک پارسر انسانی ذہن میں وہ انڈیپینڈنٹ ماڈیول ہے، یعنی وہ پروسیسنگ سسٹم ہے، وہ میکینزم ہے جو دوسرے پروسیسنگ سسٹم سے یا سب سسٹم سے بڑی حد تک آزاد ہوتا ہے اور وہ اس پر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا، اس سے الگ ہو کے کام کرتا ہے۔ چونکہ سائیکو لنگوسٹکس میں ریسرچ سے یہ بات سامنے آ گئی کہ جو انسانی ذہن میں کسی لینگویج کے بارے میں جو مکمل معلومات ہوتے ہیں، جو گرامیٹیکل نالج ہوتا ہے وہ الگ ہے، اور جو سنٹیکٹک پارسر ہے جو ایک خاص ماڈیول ہے جو اپنے ڈیسیژنز گرامیٹیکل نالج ہی کے بلبوتے پر کرتا ہے، یہ ایک الگ سسٹم ہے، اس کو سنٹیکٹک پارسر کہا جاتا ہے۔ سنٹیکٹک پارسر ایک سسٹم ہے، آپ یوں کہہ لیجئے، جو سینٹنس پروسیسر ہے، جو سینٹنس کو پروسیس کرتا ہے اور جو اپنا ڈیسیژن جو ہے یا جو پروسیسنگ ہے وہ بیس کرتا ہے مکمل طور پر ذہن میں جو گرامیٹیکل نالج ہے اس پر۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور یہ صرف سینٹنس پروسیسنگ میں کام آتا ہے۔ یہ ایک مختلف اور انڈیپینڈنٹ ماڈیول ہے، سسٹم ہے۔ اس کی اب ہم وضاحت کریں گے آگے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ماڈیولیرٹی اور ماڈل میں کیا فرق ہے۔ ماڈیولیرٹی یہی تھیوری ہے کہ انسانی ذہن میں جو پروسیسنگ ہوتی ہے وہ ہر ایک چیز کے پروسیسنگ کے لیے ایک الگ سسٹم ہوتا ہے یا سب سسٹم ہوتا ہے۔ فنکشنلی اسپیسیفک ریجنز ہوتے ہیں ذہن میں جو مختلف کوگنیٹیو پروسیسز کرتے ہیں، یہ ریجنز یعنی منفرد مختلف الگ نیورولوجیکل ریجنز، جو مخصوص علاقے ہوتے ہیں ذہن میں، ان علاقوں کو، ان میکینزمز یا سسٹمز کو جو دوسرے، چونکہ ذہن میں بہت سارے سسٹمز اور سب سسٹمز ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے ایسوسیٹڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن سائیکو لنگوسٹکس میں یہ بات جو سائیکو لنگوسٹس ہے وہ کرتے ہیں کہ ذہن جو ہے اس ذہن میں ماڈیولز ہوتے ہیں، مطلب ہر کام کے لیے مختلف ریجنز ہے۔ اور چامسکی نے جو اپنا تھیوری پیش کیا تھا وہ بھی اس طرح ہے نا، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس، لینگویج کے لیے ایک ڈیوائس ذہن میں مقرر ہے۔ اب یہ ڈیوائس یا یہ ماڈیولز، یہ چیزیں ایک خاص، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ہم پیج پر کوئی ڈائیگرام بنائیں یا کوئی چارٹ بنائیں تو اسی طرح ذہن میں بھی ہے، لیکن ان ماڈیولز کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے پھر سائیکو لنگوسٹس یا سائیکالوجسٹس مختلف ڈائیگرامز بناتے ہیں پیج پر۔ ان ماڈلز کو یا ان ڈائیگرامز کو ماڈل کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ آپ پیج پہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ماڈل ہے۔ کس طرح ماڈل ہے؟ جب آپ لینگویج کمپریہینڈ کرتے ہیں، مطلب زبان سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا زبان کی تخلیق کرتے ہیں، زبان بولتے ہیں، تو کمپریہنشن اور پروڈکشن کے دوران اس طرح کی پروسیسنگ ہوتی ہے، جیسے فونولوجیکل پروسیسنگ، پھر اس کے یعنی جو بیسک یونٹ ہے فونیمز یا سیلیبلز یا فیچرز جو ہے وہ سب سے پہلے، پھر اس کے بعد لیکزیکل ایکسیس اور سنٹیکٹک پارسنگ۔ لیکزیکل مطلب ورڈ کے لیول پہ، پھر ورڈ اور سنٹیکٹک پارسنگ یہ اکٹھے کام کرتے ہیں، پروسیس ہوتے ہیں ذہن میں۔ اس کے بعد ریپریزنٹیشن پروننگ،
کا مطلب یہ ہے کہ مختلف ایکٹیویشنز ہو جاتے ہیں ذہن میں، ایک ورڈ کے ساتھ مختلف ایکٹیویشنز ہو جاتے ہیں، یا ایک سینٹنس سننے میں اور بھی سینٹنس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا میکینزم ہے کہ جو لفظ یا سینٹنس کنٹیکسچولی ریلیونٹ ہو، جو چیز اسی ماحول اور اسی محفل کے مطابق ہو تو اس کو لے لیا جاتا ہے، اور جو ایسا جملہ یا ایسا لفظ ایکٹیویٹ ہوا ہو کہ جو ارریلیونٹ ہو اس کی کٹنگ ہو جاتی ہے، پروننگ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک تیسرا مرحلہ ہے. اور آخر میں کانشس انٹرپریٹیشنز، جب یہ جملہ یا زبان کانشس لیول پہ آ جائے، جو جب انسان کے کنٹرول میں ہو تب، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے جو آخری مرحلہ ہے کانشس انٹرپریٹیشن، یہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے. اس سے پہلے والے مرحلے جو ہے، جو سب کانشس لیول پہ جو پروسیسنگ ہوتی ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. جب ان پروسیسنگز کے نتائج سامنے آتے ہیں تو وہ نتیجہ کانشس کے لیول پہ آ جاتا ہے اور یہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے. تو ماڈیولیرٹی از دا تھیوری آف ماڈیولز، کہ انسانی ذہن میں مختلف چیزوں کی پروسیسنگ کے لیے مختلف نیورولوجیکل ریجنز مخصوص ہے. ان ریجنز کو ماڈیولز کہا جاتا ہے. اور جو سائیکو لنگوسٹس یا سائیکالوجسٹس انسانی ذہن کو ایک پیج پہ میٹافوریکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں، جس طرح کہ یہ ایک ماڈل جو پیج پہ موجود ہے، یہ ذہن میں اس طرح نہیں ہوتا، لیکن اس کی ریپرزنٹیشن پیج پہ اس طرح کی جاتی ہے، اس کو ماڈل کہا جاتا ہے. یہ ماڈل بہت ہی اسکیچی ہے. جو تھیورسٹس ہوتے ہیں وہ ایلیبریٹ اور ڈیٹیلڈ ماڈلز دیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہے. تو سنٹیکٹک پارسر ایک علیحدہ ماڈیول ہے، اس کے اپنے پروسیجرز ہوتے ہیں، اس کے اپنے پرنسپلز ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں گارڈن پاتھ سینٹنسز سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس طرح یہ ایک سیپریٹ میکینزم آف پروسیسنگ ہے. گارڈن پاتھ سینٹنسز تو پہلے آپ یہ پڑھ لیں. دا ہارس ریسٹ پاس دا بان فل، دی اولڈ مین دا بوٹ، دا کمپلیکس ہاؤس سنگل سولجرز. تو آپ اس کو دیکھیں، گارڈن پاتھ کا مطلب ہے ڈاؤن دا گارڈن پاتھ یا اپ دا گارڈن پاتھ. یہ ایڈیم ہے انگلش میں. مطلب آپ اس کا اردو میں اس طرح لے سکتے ہیں کہ کسی کو سبز باغ دکھانا، یا کسی کو گمراہ کرنا، کسی کو ایک ایسے راستے پر لے جانا جو راستہ ٹھیک نہ ہو. تو اس ایسے جملے کے جب آپ اس کو، جو سنٹیکٹک پارسر ہے، جو ذہن میں سینٹنس پروسیسنگ سسٹم ہے، وہ اس کو ایک غلط راستے پہ لے جایا جاتا ہے، اور وہ سینٹنس ایکچولی وہ نہیں ہوتا جو سنٹیکٹک پارسر سمجھ لیتا ہے. اس لیے ایسے سینٹنس کو ری پارسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ری پارسنگ کا مطلب ہے انالیسز. ری پارسنگ مینز ری انالیسز، دوبارہ، یعنی آپ دوبارہ سرے سے شروع کریں گے اور سینٹنس سمجھنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا اب یہ پڑھے دا ہارس ریسٹ پاس دا بان فل. تو فل ایک اضافی لفظ لگتا ہے، لیکن جب ہم اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تو ری ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے اور سینٹنس سمجھ میں آ جاتا ہے. نمبر سیکنڈ ہے دی اولڈ مین دا بوٹ. دی اولڈ مین دا بوٹ، تو ابھی ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جملہ آگے بڑھے گا. یہ جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرف جملہ بڑھے گا، جملہ آگے جائے گا، اس طرح یہ نہیں ہوتا. دی اولڈ مین دا بوٹ، سینٹنس ختم ہو گیا، جس کا مطلب ہے دا اولڈ مین یعنی کہ عمر رسیدہ شخص، دا بوٹ تو پھر انکمپلیٹ ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، ری پارسنگ کرتے ہیں، تو یہ اس طرح دی اولڈ مین دا بوٹ، مطلب ایک کشتی میں ایک بوڑھا آدمی ہے. اس طرح دا کمپلیکس ہاؤس سنگل سولجرز، یہ غلط ہے، لگتا ہے کہ غلط ہے فرسٹ پارسنگ پر، لیکن سیکنڈ پارسنگ پہ اس طرح ہو جائے گا دا کمپلیکس مینز دا بلڈنگ، ہاؤس مینز اکوموڈیٹ. تو یہ اس طرح ہو جائے گا کہ دا بلڈنگ اکوموڈیٹس سنگل
means unmarried soldiers. تو یہ پھر صحیح لگتا ہے. ایسے جملوں کو گارڈن پاتھ سینٹنسز کہا جاتا ہے. اچھا ایک دوسری مثال لے لے آخر میں. since Jay always walks a mile seems a short distance to him. تو یہ اصل میں جملہ اس طرح ہے. since Jay always walks a mile seems a short distance to him. a mile کا جو لفظ ہے یہ دوسرے پارٹ کے ساتھ ہے, پہلے کلاس کے ساتھ نہیں ہے. since Jay always walks a mile اس طرح نہیں ہے, لیکن یہ ہم دوسرے پارٹ کے ساتھ لگا لیتے ہیں. تو پھر ری پارسنگ پر, دوبارہ انالیسس پر ہم اس کو پہلے کلاس کے ساتھ لگاتے ہیں اور سینٹنس سمجھ میں آ جاتا ہے. تو سائیکو لنگوسٹس نے تجربات کیے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ منیمل اٹیچمنٹ یہ ہے کہ جب ہر چیز پوری ہو تو ہم یہ یعنی جو سنٹیکٹک پارسر ہے یہ کوشش نہیں کرتا کہ ایکسٹرا ایمبیڈنگ ہو, یعنی کہ ایک کلاس کے اندر دوسرا کلاس لگ جائے. اس کو ایمبیڈنگ کہا جاتا ہے. یہ ایمبیڈنگ چونکہ ایک اضافی پروسیسنگ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے, چونکہ دماغ ویسے بھی آرام طلب ہوتا ہے, اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ ایک ہی کلاس پہ بات ختم ہو جائے, اور اس کو منیمل اٹیچمنٹ کہا جاتا ہے. دوسرا پرنسپل لیٹ کلوجر کا پرنسپل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سینٹیکٹک پارسر یا جو انسان میں سینٹنس پروسیسنگ میکینزم ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جب آپ ایک دوسرا اضافی لفظ ایڈ کرنا چاہتے ہیں سینٹنس کے ساتھ تو وہ جو رننگ کلاز یا سینٹنس چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایڈ کرتا ہے, دوسرا کلاز شروع نہیں کرتا. جیسے since Jay always walks a mile seems a short distance to him, یہ تو اس طرح ہے, لیکن آپ پہلی ریڈنگ پر اس طرح پڑھیں گے since Jay always walks a mile, since Jay always walks a mile seems short distance to him, اس لیے یہ پھر غلط ہو جاتا ہے. تو یہ ٹو پرنسپلز ہیں, منیمل اٹیچمنٹ اور لیٹ کلوجر. تو اس سے ثابت ہوتا ہے گارڈن پاتھ سینٹنسز سے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ اور آٹومیٹک میکینزم ہے, سسٹم ہے. دوسرے ماڈیولز پر یہ انحصار نہیں کرتا. آپ ان سینٹنسز کو جو گارڈن پاتھ سینٹنسز ہے یہ ان کو آپ پڑھ لیں تو اب بھی آپ اسی طرح پڑھیں گے جس طرح آپ نے پہلی بار, اگرچہ دوسری بار جب آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو پہلے سے پتہ چل چکا ہے, سنٹیکٹک پارسر کو پتہ چل چکا ہے, یعنی جو آپ کا کنٹیکسچول نالج ہے, آپ کا جو ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ ہے ذہن میں. ٹاپ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ جو ذہن میں پہلے سے علم ہے, چونکہ آپ ایک بار پڑھ چکے ہیں تو جب آپ دوبارہ پڑھیں گے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ کی وجہ سے آپ دوسری بار صحیح پڑھ لیتے, لیکن آپ دوسری بار بھی اسی طرح پڑھیں گے جس طرح کہ آپ نے پہلی بار جملے پڑھے ہیں. اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنٹیکٹک پارسر جو ذہن میں میکینزم ہے, جو پروسیسنگ سسٹم ہے, وہ دوسرے میکینزم یا ماڈیول سے بے پرواہ ہے, آزاد ہے اور خود مختار ہے. اس سنٹیکٹک پارسر کی خود مختاری کی دوسری مثال ہم سنٹیکٹک اور لیکزیکل ایمبیگیوٹی کی بھی لے سکتے ہیں. لیکزیکل ایمبیگیوٹی اور سنٹیکٹک یا اسٹرکچرل ایمبیگیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت ذہن میں ایک سے زیادہ مطلب ایکٹیویٹ ہو جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذہن میں ایک ہی وقت پہ دو معنی, دو مطالب کس طرح ایکٹیویٹ ہوں گے جب کنٹیکسچولی ایک ہی مطلب مراد ہو. جب دونوں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور کنٹیکسچول نالج کو روئی خاطر میں نہیں لایا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنٹیکٹک پارسر انڈیپینڈنٹ ہے. اس کی مثال ایک یہ ہے کہ دے آل روز کے دو مطلب ہے. دے آل روز کا مطلب کنٹیکسچولی اور سینٹینشلی یہ ہے کہ وہ سب اٹھ گئے, لیکن روز
کے دو مطلب ہے، ایک ہے پھول فلاور اور ایک ہے اسٹینڈ اٹھنا۔ تو جب اس پر ایکسپیریمنٹ کی گئی، پہلے یہ جملہ سائیکو لنگوسٹس نے پارٹیسپینٹس کو پیش کیا ایز اے پرائم سینٹینس، پھر اس کے بعد ٹارگٹ ورڈز دیے گئے، ٹارگٹ ورڈز ہے فلاور اور اسٹینڈ۔ تو دونوں الفاظ میں جو ٹائم لگا وہ ایک جیسا تھا۔ لیکزیکل ڈیسیژن رسپانس ٹائم کو اس سینٹینس نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ پھر اسی ایک جملے کو دوبارہ لیا گیا اور جملہ دینے کے بعد ملی سیکنڈز میں وقفہ کیا گیا اور اس کے بعد پارٹیسپینٹ سے پوچھا گیا، تو وہ پارٹیسپینٹس جو تھے انہوں نے جو جملوی یا کنٹیکسچول مفہوم ہے اس کا وہ بتا دیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سینٹینس پروسیسنگ میں دو سٹیجز ہے۔ فرسٹ سٹیج میں دونوں مطلب ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور دوسرے سٹیج میں پھر ایک جو باٹم اپ پروسیسنگ ہے وہ ڈسکارڈ کیا جاتا ہے، اور جو ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ ہے، جو ایکچول سینٹینشل کانٹیکسچول میننگ ہے وہ لے لیا جاتا ہے۔ تو سنٹیکٹک ایمبیگوٹی کی دوسری مثال یہ ہے، دا ٹیونا کین ہٹ دا بوٹ۔ ٹیونا ایک قسم کی مچھلی ہے، کین ایز اے ماڈل بھی ہے، اور کین کا مطلب ایک ڈبہ بھی ہے۔ تو اس کے دو مطلب ذہن فوری طور پر ود ان ملی سیکنڈز نکالتا ہے۔ نمبر اے، دا ٹیونا میٹ ان اے کین۔ جب آپ کشتی میں سوار تھے اور جا رہے تھے تو ٹیونا گوشت کا ایک ڈبہ تیرتا ہوا آپ کی کشتی سے ٹکرایا، یا دا ٹیونا فش سوئمنگ، یا ٹیونا مچھلی تیرتی ہوئی آپ کی کشتی سے ٹکرائی۔ دونوں مطلب چٹکی بجاتے میں ذہن جلدی پروسیس کرتا ہے۔ پھر یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں ایک جو کنٹیکسچول نہیں ہے، جو ارریلیونٹ ہے، وہ مطلب ڈسکارڈ کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، اور جو ریلیونٹ ہے اس کو لے لیتا ہے۔ تو یہ دو سٹیجز ہو گئی۔ ان دو ایگزامپل سے پتہ چلتا ہے کہ سنٹیکٹک پارسر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے دوسرے ماڈیولز سے۔ تھینک یو۔